हेलो फ्रेंड्स, मैं अमानुल्लाह स्वागत करता हूं आपका AMU TV के ख़ास प्रोग्राम एकेडमिक न्यूज़ में। तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी के MA कोर्स के बारे में। MA थियोलॉजी कोर्स यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस कोर्सेज़ में से एक कोर्स है और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने कोर्सेज़ में से एक कोर्स भी है। तो आइए जानते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और MA थियोलॉजी कोर्स के बारे में कैसे तैयारी कर सकते हैं और इसके एंट्रेंस पेपर कैसे आते हैं, और ये भी जानेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास BA ऑनर्स सुन्नी थियोलॉजी और शिया थियोलॉजी होना चाहिए, जिसमें आपके पास 50% ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो आइए जानते हैं कि MA थियोलॉजी कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसमें अलग अलग सीट्स अवेलेबल होती हैं। MA सुन्नी थियोलॉजी में 20 सीट्स अवेलेबल हैं और MA शिया थियोलॉजी में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। MA इन सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको BA ऑनर्स इन थियोलॉजी होना ज़रूरी है, जिसकी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसे से हो सकती है। MA इन शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपके पास BA इन शिया थियोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, जिसकी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसे से हो सकती है, या फिर फाजिल फ्रॉम UP बोर्ड मदरसा एजुकेशन और लखनऊ अरेबिक एंड पर्शियन बोर्ड से भी, और इलाहाबाद एंड लखनऊ बोर्ड से भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको MA थियोलॉजी कोर्स के बारे में बताया, जिससे आपको जानकारी हो गई होगी कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस MA थियोलॉजी प्रोग्राम में भी आपको सिलेक्शन मिलेगा टेस्ट के ज़रिए से, और इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में जानते हैं। इसका टेस्ट पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। 70 क्वेश्चंस MCQs होते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं। एंड द अदर 10 क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 30 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने आपको MA थियोलॉजी कोर्स के बारे में बताया, जिससे आपको जानकारी हो गई होगी कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, ये थी MA थियोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी, और मज़ीद जानकारी के लिए हम आपको डॉक्टर रेहान अख्तर सर के पास ले चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अपनी इस फैकल्टी में और इस शोबे में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आपने फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक चैनल के थ्रू, और कि इस फैकल्टी का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और इस फैकल्टी को का एकेडमिक स्टेटस क्या है, इस सिलसिले में आपने एक अप्रोच किया, तो बहुत मुबारक हो। और हम इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। देखिए, ये फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी जो है, इस यूनिवर्सिटी की बहुत ही ओल्डेस्ट, बहुत ही कदीम फैकल्टी है, और ये सर सैयद अली रहमा के उस कंसेप्ट को, उस विज़न को, उस मिशन को आगे बढ़ा रही है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मैं अपनी कौम के बच्चों के एक हाथ में साइंस और दूसरे में कुरान और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज देखना चाहता हूँ। तो ये फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी जो है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक ताज की हैसियत रखती है, और सर सैयद के उस मजहबी रुझान को, सर सैयद के उस दीनी रुझान को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। इस फैकल्टी को तकरीबन 60 साल से ज़ायद हो गया है इस्टेब्लिश हुए और बने हुए, और इसके कोर्स को इंट्रोड्यूस हुए। और इस फैकल्टी में ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो मदरसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होते हैं। यहाँ पर मास्टर का कोर्स है और बैचलर कोर्स है। पिछले दिनों यहाँ पे बैचलर जो कोर्स होता था वो 3 साल का होता था, लेकिन अब चूँकि न्यू एकेडमिक जो पॉलिसी आई है, उसके तहत 4th ईयर का ये BA ग्रेजुएशन होगा, और मास्टर जो है 2 इयर्स का होता है। तो इसमें मदरसे बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं, स्कूल से भी आते हैं, और मदरसा बोर्ड से भी आते हैं। तमाम जो इस तरह की जो एकेडमिक जो
ہبس ہیں وہ اس طرح کے اس میں بچے آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں. مدرسے بیک گراؤنڈ سے بچے جو آتے ہیں وہ ماسٹر وہ عالم آتے ہیں, فاضل کر کے آتے ہیں, فضیلت اور عالمیت کر کے آتے ہیں, اور اسکولنگ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر انٹر کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں. تو اس فیکلٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی یہ بھی ہے کہ اس فیکلٹی میں ایڈمیشن کے بعد جہاں سرکار کی جو ایک پالیسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کے جو بچے ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں, تو یہ جو فیکلٹی ہے اس اسکیم پہ بھی کام کر رہی ہے کہ جو ماڈرنزم کی طرف جو اپروچز ہیں وہ مدرسے کے جو بچے ہیں ان اپروچ کو زیادہ تیزی کے ساتھ اچیو کریں تاکہ مین اسٹریم میں یہ بچے آئیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ جو مدرسے بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, یعنی کہ خود وہ اسلامیات کو پڑھ کے آتے ہیں, لیکن ان اسلامیات کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے ماڈرن چیزوں سے جوڑ کر سماج میں اس میسج کو پھیلایا جائے, اس کے لیے یہاں کے جو بچے رہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر یہاں کے جو ماسٹر کیے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ٹیکنیکل جو کورسز ہوں یا پروفیشنل جو کورسز ہوتے ہیں اس یونیورسٹی کے پروفیشنل کورسز میں بھی ان کو داخلہ ملتا ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے روزگار میں اپنے اس سماج کو پورے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ماسٹر کیے ہوئے بچوں کا آپ دیکھیے کہ اور گریجویشن کیے ہوئے بچوں کا جو اور دوسرے سبجیکٹ ہیں, چاہے مینجمنٹ ہوا, چاہے بی ایڈ ہوا, چاہے ماس کام ہوا, چاہے آپ کا اردو ڈپارٹمنٹ ہوا, اردو اکیڈمی ہوئی, یا پولیٹیکل سائنس ہوا, یا کمپیوٹر سائنس ہوا, ان تمام چیزوں میں ان بچوں کو باقاعدہ طور پر ایڈمیشن ملتا ہے. اور ایڈمیشن اسی وجہ سے ملتا ہے کہ تاکہ بچے یہاں کے مین اسٹریم ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں جائیں اور وہ خود کنٹریبیوٹ کر کے ملک کو مضبوط کریں, سماج کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس یونیورسٹی کی اس میں فیکلٹی آف تھیولوجی کا رول یہ بھی ہے کہ یہ جو مذہبیات ہیں, جو دینی جو تعلیم ہے, اس کو بھی سماج میں فروغ دینا چاہیے, اور اس ذمہ داری کو مستقل طور پر یہ ادارہ اور یہ فیکلٹی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس فیکلٹی کی اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت, اپنی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر صرف جو ہے قرآن, حدیث, فقہ اسلامی ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے, بلکہ یہاں پر دوسرے جو ریلیجن ہیں, چاہے وہ ہندوازم ہوا, چاہے جینزم ہوا, چاہے بودھزم ہوا, چاہے سکھزم ہوا, یعنی کہ ہسٹری آف ریلیجن کو بھی اس فیکلٹی میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس پہ پیپرز پڑھے جاتے ہیں, اس پہ پریزنٹیشن ہوتا ہے اور اس پر ریسرچز بھی باقاعدہ یہاں پہ ہوتی ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو اس فیکلٹی کی اپنی ایک الگ آئیڈینٹی اور شناخت اور پہچان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سماج میں جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ سماج سدھار کی بات ہو, معاشرے میں اچھی تعلیم کو فروغ دینے کی بات ہو, یا ملک اور ملت کو کنٹریبیوٹ کرنے کی بات ہو, یا ملک کو آتم نربھر بنانے کی بات ہو, یا سرکار کی جو اس طریقے سے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو جو مذہبی چیزوں سے ریلیٹ کرنے کی بات ہو, اس میں یہ فیکلٹی ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. اور اس کے جو ٹیچرز ہیں, اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں جتنے بھی گریجویشن لیول کے کورسز ہیں ان میں باقاعدہ طور پر دینیات کو کمپلسری کیا گیا ہے کہ بچے جو ہے اپنی مذہبی جو تعلیمات ہیں اس کو ضرور پڑھیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً وہ 2 سے 2,500 ہزار بچے باقاعدہ طور پر دینیات کے سبجیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں.
اور یہاں پر باقاعدہ 200 کے قریب ریگولر جو بچے ہیں وہ یہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور آپ اس سے زیادہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ تقریباً 60 اور 70 سے زیادہ یہاں پر ریسرچ اسکالر ہیں جو ڈیفرنٹ جو سبجیکٹ ہیں، جو کنٹمپریری جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر ان کی ریسرچز ہوتی ہیں. چاہے آپ اسلام کو لے لیں، چاہے تاریخ کو لے لیں، چاہے آپ ہسٹری کو لے لیں، چاہے آپ کسی پرسنالٹی کو لے لیں. اور زیادہ تر اس میں آپ دیکھیں گے اگر یہاں کی ریسرچ کو اٹھا کے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہندوستان میں پائے جانے والے جو مذاہب ہیں، جو ریلیجن ہیں، ان میں باقاعدہ طور پر کمپیریٹیو ریلیجن پہ اس فیکلٹی میں سب سے زیادہ ریسرچ اگر آپ دیکھیں گے تو اس فیکلٹی میں ہوتی ہے. چاہے اسلام کا ہندوازم سے کمپیریزن ہو، چاہے اسلام کا ہندوازم سے ہو، چاہے جینزم سے ہو، چاہے بودھزم سے ہو، چاہے سکھزم سے ہو، چاہے فیملی سسٹم ہو، چاہے سماج سدھار کی بات ہو، چاہے پیس کی بات ہو، شانتی کی بات ہو، ان تمام چیزوں میں یہ فیکلٹی ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. اور یہاں کے چاہے ماسٹر کے بچے ہوئے، چاہے گریجویشن کے بچے ہوئے، چاہے ریسرچ ہوئے، اگر آپ اس کو ماڈرن کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکلٹی پہلے دن سے ان سماج کو بھرپور طریقے سے مدد بھی کر رہی ہے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی ایجوکیشن کے ذریعے سے، اور دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن سرکار کی جو گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں اس گائیڈ لائنس کو بھی سامنے رکھ کر یہ فیکلٹی اپنا ایک بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیکلٹی میں ہسٹری آف ریلیجن کا جو سبجیکٹ ہے، جو کمپیریٹیو ریلیجن کا جو کورس ہے، جو ریسرچز ہوتی ہیں، اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ملک میں جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بھی مذاہب کو سمجھا جائے، اور ان میں جو مشترکہ جو ہمارے اور ان کے درمیان جو مشترکہ قدریں ہیں، جو مشترکہ تعلیمات ہیں، اس کے ذریعے سے سماج میں امن ہو، پیس ہو، شانتی ہو، ایک دوسرے کے سمجھنے کا موقع ملے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ماسٹر کیے ہوئے بچے رہتے ہیں وہ لینگویجز پہ بھی ان کی کمانڈ ہوتی ہے، چاہے وہ عربی لینگویج ہوئی اور چاہے وہ انگلش لینگویج ہوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو باہر کی کمپنیز آتی ہیں، آپ نے جیسے کہ عرب امارات وغیرہ سے، سعودیہ سے، یا جو بھی مسلم جو کنٹریز ہیں ان کے جو کمپنیز کے جو لوگ آتے ہیں باقاعدہ انٹرویو لے کے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں کے بچوں کا بھی سلیکشن اس میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جاب اورینٹڈ بھی سبجیکٹ ہمارے یہاں ہے. اوور آل دیکھا جائے تو ہمارا چاہے ماسٹر ہوا، چاہے ہمارا گریجویشن ہوا، اور ہمارے یہاں کے جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ بہت ہی اچھی ریسرچ ہوتی ہیں، بہت کریم ریسرچ ہوتی ہے. اور اس ریسرچ کی جو اتھینٹسٹی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو بھی جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان تمام اداروں میں ہمارے یہاں کی ریسرچ جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے. اور ہمارے یہاں کی ریسرچ آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس کا ملک کے سماج میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے، ملک کو آتم نربھر اور مضبوط بنانے کے لیے، اور ملک کو ینگ انڈیا کا جو نعرہ ہے اس سے جوڑنے کے لیے ہمارے یہاں کے ریسرچ بہت ہی اہمیت ہے. اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو دوستو یہ تھی ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے ایم اے کورس کے بارے میں کچھ ہائی لائٹس. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، وائڈلی شیئر کریں، اور فیوچر نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ. جب تک کے لیے بنے رہیے AMU TV کے ساتھ. شکریہ.